دیکھیں میں ہوں ایک ڈیموکریٹ، کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کی گورنمنٹ نہیں آئی، نہ ہم ٹیلی فون کرتے ہیں ایک سپریم کورٹ کے جج کو یا ججز کو کہ جی یہ فیصلہ دے دو، جو آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کیوم کو ٹیلی فون گیا ہے، وہ تو ریکارڈنگ ہے کہ 3 سال نہیں جی 5 سال کی قید کر دو بے نظیر و نواز کو، یا وہ سیف الرحمان ٹیلی فون کر رہا ہے جسٹس کیوم کو، یا سپریم کورٹ کو ڈنڈے سے حملے کر رہے ہیں اور پھر بریف کیس چلا رہے ہیں۔ ہمارے بتائیں کہ کبھی ہم نے کسی قسم کی جوڈیشری میں کوئی انٹرفیرنس کیا؟ کبھی نہیں کی۔ آپ نیب دیکھ لیں، یہ نیب کو وہ جو پچھلا نیب کا چیئرمین تھا وہ ان کی چوریاں کو بند کر رہا تھا، حدیبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ ان کو بچا رہا تھا، یعنی وہ نیب کا چیئرمین کو کنٹرول ایسے کر رہے تھے، ان کے کیسز بند کر رہے تھے۔ نہیں، یہ جمہوریت کا مطلب صرف میڈیا نہیں ہوتا، آزاد عدلیہ بھی ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے فنکشن کریں، یہ اور پھر اس کے اندر میڈیا بھی ایک حصہ آ جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ ادارے یہ خاص طور پہ شریفوں کی حکومت آپ اٹھا لیں، انہوں نے کبھی اداروں کو چلنے ہی نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ڈنڈوں سے حملہ کر کے آج تک بچ سکتا ہے؟ بات مجھے پوری کرنے دے، بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سارے اداروں کے اوپر بیٹھنے کے لیے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی خلاف وہ مدینہ کی ریاست کی کوئی فکر تھی۔ دیکھیں ہم وہ گورنمنٹ ہیں، نہ عدلیہ کو کسی قسم کا پریشر آپ دیکھ لیں، نہ ہم نے نیب کے اوپر کوئی پریشر ڈالا، نیب نے الٹے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے دو سینئر منسٹر کو چیف منسٹر کو بلا لیا وہ کیسز پہ جو میرے خیال میں کہ نہیں بلانا چاہیے تھا، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے میڈیا پہ جس طرح کی میڈیا کی 2 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت کو جس طرح کی تنقید کی گئی، میں 1988 اس سے پہلے تو آزاد نہیں تھا میڈیا، میں 1988 سے میڈیا فالو کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اب تو بڑا آسان ہے، اب تو ہمارے پاس اس وقت آئی ٹی آپ بیٹھیں سارے وہ میڈیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، کمپیوٹر پہ لے آئیں، آپ کوئی گورنمنٹ کو بتا دیں کہ اتنی تنقید ہوئی جو ہمیں 2 سال میں ہوئی ہے۔ بات سن لیں، سب سے پہلے تو فیکٹس اپنے صحیح کر دیں، کبھی کسی حکومت کو 2 سال میں اس طرح کی تنقید نہیں ہوئی جو ہمیں ہوئی ہے۔ اس کے اندر 2 قسم کی تنقید تھی، ایک تو تنقید تھی ٹھیک ہے جی مشکل حالات میں تھے، جب مشکل حالات میں تو تنقید ہونی ہے، جب آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی آپ نے کرنا ہے، حالات تو مشکل لوگوں کے مشکل تھے، لیکن جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کیا گیا، جو فیک نیوز کے اوپر ہمیں نقصان پہنچایا گیا، یہ کبھی کسی حکومت کو نہیں ہوئی۔ اور میں جانتا ہوں کہ نجم سیٹھی کو جو نواز شریف نے 1998 میں جو مار پڑوائی اس نے اس کو تنقید کے اوپر، جس طرح انہوں نے حرکتیں کی، کبھی کوئی ہمیں بتائے ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اب ایک اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ جب میڈیا کو ایک ہی رنگ میں لے لیتے ہیں تو یہ ہو گیا جب ہم پولیٹیشنز ہیں جی، پولیٹیشن میں اچھے برے پولیٹیشنز ہیں، ذہین اور دونوں۔ پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے جرنلسٹ کی توہین کرتے ہیں جب آپ سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ جب آپ سارے میڈیا کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کئی میڈیا ہاؤسز کا بڑا زبردست رول رہا ہے، کئی میڈیا ہاؤسز کا اچھا رول نہیں رہا، انہوں نے اس ملک کے مجرموں کی تحفظ کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو آپ ایک ہی ساروں کو کر دیں گے میڈیا ہاؤسز کو، اسی طرح کئی جرنلسٹ نے بڑی زبردست اس سارے مشکل وقت کے اندر انہوں نے ملک کی قوم کے مفادات کی حفاظت کی ہے، ان کو ادھر ہی کھڑا کر دیں گے جنہوں نے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے ہیں۔ کیا جبری کیا بات کر رہے ہیں؟ ان دلا رہا ہوں کہ نام ہم نے کسی صورت نام میری گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا متی اللہ میں، جو بھی ہوا ہمارا کوئی اس کے اندر ہاتھ نہیں تھا، اور کوئی بھی ایسی چیز میری گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں اگر ہم نے یہ سارا برداشت کر رہے ہیں تنقید، ہم چاہ کے کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے مجھے بتاؤ، مجھے متی اللہ جان کو ہمیں کیا فائدہ؟ وہ مجھے کون سا کوئی نقصان پہنچا رہا تھا کہ میں اسے اٹھا کے کر دوں یا کسی اور کو ہم کریں؟